حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو۔ وضاحت: عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے 3 باتیں کی اس نے ایمان اکٹھا کر لیا۔ ایک تو اپنے نفس سے انصاف، دوسرے ہر شخص کو سلام کرنا، تیسرے تنگی کے وقت خرچ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ وضاحت: یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا الحمدللہ کہنا یہ اس نعمت سے افضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، تو گویا بندے نے نعمت لی اور اس سے افضل شے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عنایت ہے، ورنہ اس کی نعمت کے سامنے ہمیں زبان سے ایک لفظ نکالنے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ہم لاکھوں برس تک الحمدللہ کہا کریں تو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، تو ہر ایک کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وضاحت: اس میں 4 کلمے ہیں تو ایک بار کہنے سے جنت میں 4 درخت لگائے جائیں گے، اسی طرح 2 بار کہنے سے 8 درخت۔ امید ہے کہ ہر ایک مومن نے ان کلموں کو لاکھوں بار پڑھا ہو اور جنت کے اندر اس کی زمین میں لاکھوں درخت لگائے گئے ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی کی خصلت سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔